بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے جانور کی کھال اپنے کام میں لا سکتے ہیں، جیسے اس سے گھر کا ڈول یا جوتا یا جائے نماز یا مصلی یا دسترخوان وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی کھال کو صدقہ کر دے اور اس کی قیمت غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور کمزوروں میں تقسیم کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر ادارے اور بیت المال بنے ہوئے ہیں کہ جو غریبوں کی امداد کرتے ہیں، تو وہاں پر لے جا کر کے ان کو جمع کر دے تاکہ وہ اپنے طور پر غریبوں کی امداد کر سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھالوں کو لے جا کر کے مدرسوں میں جمع کر دے، چونکہ مدرسے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد طلبہ کی ایسی ہے کہ جو واقعتاً صدقے کے مستحق ہیں، تو وہاں کے ذمہ دار اس کو کھال کو لیں گے اور اس کو اپنے حساب سے بیچ کر کے اس کی قیمت طلبہ کے اوپر صرف کر دیں گے، خرچ کر دیں گے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ مدرسے کے بچوں پر کھال کی قیمت کو صرف کیا جائے، اس کو خرچ کیا جائے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ کھال کی قیمت مسجد میں لگانا یا عیدگاہ میں لگانا صحیح نہیں ہے، وہ صرف اور صرف غریبوں کا حق ہے اور غریبوں پر ہی اس کو خرچ کیا جائے گا۔ ایک خبر جو عام طور سے پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی چونکہ چمڑے کی قیمت چمڑے کے کاروباریوں نے بہت زیادہ کم کر دی ہے، لہٰذا 100-200 روپے کی 500 روپے کی اپنی طرف سے رسید بنا دی جائے اور چمڑے کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ یہ بات بظاہر تو بہت اچھی بھی لگ رہی ہے اور بہت ہمدردی سی بھی لگ رہی ہے، اس بات کے اندر ہمدردی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن نتیجتاً یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چمڑے کی قیمت میں کمی ملک کی سیاست کے زیر اثر نہیں، بلکہ عالمی منڈی میں ہی اس میں کمی آئی ہے، عالمی طور پر ہی اس میں کمی آئی ہے، یعنی انٹرنیشنل طور پر ہی چمڑے کی قیمت میں کمی آئی ہے، اس وجہ سے کہ جعلی اور فرضی اور مصنوعی چمڑے بے شمار ایجاد ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے لیدر بھی بیجا استعمال ہونے لگا ہے۔ تو اب لوگوں نے اصل چمڑے کو خرید کر کے اس سے جو اشیاء بنائی جاتی تھی ان اشیاء کو بنانا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے لیدر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، اسی طریقے سے مصنوعی اور جعلی چمڑے کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اصل چمڑے کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے، ان کی روٹی روزی کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد چمڑے والے دھندے کو کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے چمڑوں کو دفن کر دیں گے، اس وجہ سے ہمارے مسلم بھائیوں کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، جس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے اور جس کا نہ ان کو کوئی فائدہ ہے نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ لہذا اس وجہ سے بھی اپنے ایمان والے بھائیوں کے کاروبار کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے چمڑوں کو دفن نہ کرنے کے بجائے ان کے ہاتھ فروخت کر دینا یہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دفن کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر انسانوں کو دفن کرنے کی جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے، تو پھر جانوروں کے چمڑوں کو کہاں سے دفن کرنے کی جگہ ملے گی؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو جب چمڑوں کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو اب اس صورت میں وہ اپنے جانوروں کے چمڑوں کو سڑکوں پر پھینکیں گے، راستوں پر پھینکیں گے، اپنے گھر کے سامنے جو کوڑے دان رکھا ہوا، کچرا دان رکھا ہوا، اس کے اندر ڈالیں گے، اس کی وجہ سے گندگی ہوگی، پھر بدبو پھیلے گی، اور پھر جو مخالفین اسلام ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، جو قربانی کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، وہ اس بات کو کل عدالت میں پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ صاحب قربانی کرنا تو صحیح ہے، لیکن مسلمان قربانی کرنے کے بعد چمڑوں کو راستوں پر پھینک دیتے ہیں، کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر عدالت اس پر پابندی لگائے گی اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور پھر میڈیا کو بھی خوب موقع ملے گا اور وہ بھی اس کو خوب اچھال کر کے پیش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ صاحب دیکھو یہ قربانی کر لیتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد چمڑوں کو اسی طریقے سے پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر تعفن ہوتا ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ اب پھر اس کی وجہ سے اس جرم عظیم کی وجہ سے قربانی جیسے عظیم الشان عمل پر کے اوپر بھی قدغن لگے گا اور اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ بات تو مناسب ہی نہیں ہے کہ چمڑوں کو دفن کیا جائے۔
ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم چمڑوں کو دفن کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے 100-200 روپے 500 روپے کی رسید بنا لیتے ہیں، مدرسے میں دے دیتے ہیں، تو اس سے کاروباریوں پر اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو بڑے کاروباری ہیں، چونکہ ان کا تو یہ دھندا، یہ کاروبار پورے سال ہی چلتا ہے، ہم تو صرف 3 دن قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کا دھندا تو پورے سال ہی چلتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دفن کرنے کی جو بات ہے، یہ تو بہرحال مناسب نہیں ہے، چمڑوں کو دفن کرنا مناسب نہیں ہے، جلانا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو قیمت اس کی مل رہی ہو اسی قیمت میں اس کو صرف کر کے، فروخت کر کے ان کو دے دینا چاہیے اور اس قیمت کو لے کر کے غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اخیر میں حجت کے طور پر، ثبوت کے طور پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کرتا ہوں کہ ممبئی سے ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا کہ ایک بکرے کی قیمت 350 روپے ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں چمڑے کے کاروباری اس کی قیمت 50 روپے کر دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو دفنا سکتے ہیں یا جلا سکتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم مدرسے میں امداد کر دیں؟ تو دیکھیے دارالعلوم دیوبند سے کیا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند والوں نے کہا کہ کھال کو دفنانا یا جلا دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں صرف کھال کے کاروبار کرنے والوں کو، چمڑے کے کاروبار کرنے والوں کو، بزنس کرنے والوں کو ذمہ دار سمجھنا مناسب نہیں، بلکہ یہ معاملہ اوپر سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے چمڑوں کے اندر کمی آئی ہے۔ بہرحال اس کی جو بھی وجوہات ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا کہ اپنے چمڑوں کو صدقہ ہی کریں، ان کو دفنانا یا جلانا مناسب نہیں ہے۔ لہذا یہ جو خبر پھیل رہی ہے میسج کے ذریعہ، واٹس ایپ میں یا فیس بک میں یا دوسرے ذرائع سے یہ جو خبر آ رہی ہے کہ چمڑوں کو دفن کر دیا جائے اور اپنی طرف سے امداد کر دی جائے، بہرحال اپنی طرف سے امداد کرنا یہ تو بہت بڑا اچھا بھی کام ہے اور ثواب کا بھی کام ہے، لیکن چمڑوں کو دفنانا یا اس کو جلا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو کاروباری کے ہاتھ میں فروخت کرے، اس کی جو بھی قیمت آئے اس قیمت کو لے کر کے غریبوں میں اور فقیروں میں تقسیم کر دے، باقی دفنانا یا جلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کام کو ہرگز نہ انجام دیا جائے، اور جو جھوٹی خبریں اور جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہے ان پر بالکل بھی دھیان نہ دیا جائے، اور اپنے جانور کے چمڑے کو جمع کرا دیا جائے ادارے میں یا بیت المال میں یا اسی طریقے سے مدرسے میں، یا خود فروخت کریں تو خود فروخت کر دیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت آ کر کے مدرسوں میں دے دیں، تاکہ مدرسے کے ذمہ دار دینی تعلیم حاصل کرنے والے غریب طلباء پر ان قیمت کو صرف کر سکے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے۔ قربانی کے مسائل کے 7 پارٹ ہو گئے ہیں۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، آج سے تکبیر تشریق بھی شروع ہو چکی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل مختلف پارٹ میں، پھر اس کے بعد ذبح کے مسائل، پھر شرکت کے مسائل، اس کے بعد قربانی کے گوشت کے مسائل، اور پھر آج قربانی کے جانور کی کھال کے مسائل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی کو کسی اور مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ ویسے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور کل کے دن اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا، اور مسائل تو اب یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ اب کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ پھر براہ راست فون پر رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ان مسائل میں جو بھی کوئی غلطی ہوئی ہو کسی بھی طریقے سے بولنے میں یا سمجھانے میں، اس کو میری ہی طرف سے سمجھا جائے، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے اس عذر کو قبول بھی کیا جائے۔ اور قربانی کے مسائل ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ پھر مل لیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، اگر خدا نے چاہا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔